وقفے کے بعد پھر آپ کا استقبال ہے پروگرام ماہ رمضان کیسے گزارے۔ وقفے سے پہلے آپ نے سماعت کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقدس شب عطا فرمائی ہے، اس میں ہمیں عبادت کرنی ہے، اللہ کی بندگی کرنی ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا کریم ہے اور اس شب میں عبادت کرنے والوں کی گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے، بخشش ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ بخاری اور مسلم شریف کے اندر ایک روایت موجود ہے کہ جس نے اس رات ایمان اور اخلاص کے ساتھ شب بیداری کر کے عبادت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سال بھر کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا کریم ہے کہ جو اس رات عبادت کرے، مولا کی بندگی کرے، اللہ سال بھر کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور روایت بخاری شریف کی آپ نے سماعت کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو اس سے اس بات کا اندازہ آپ لگائیں کہ یہ شب کتنی عظیم ہے، کتنی مبارک ہے، کتنی محترم ہے کہ اس شب میں آپ عبادت کر رہے ہیں۔ ایک رات عبادت کرنے کی وجہ سے اللہ پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے۔ اس لیے ہمارے لیے لازم اور ضروری یہ ہے کہ مولا اتنا کرم فرمائے، مولا ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری غلطیوں کو معاف کر دے، ہماری خطاؤں کو معاف کر دے۔ تو ہمارے لیے لازم اور ضروری یہ ہے کہ ہم اس رات میں اللہ کو منائیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، کثرت سے نماز پڑھیں، تلاوت کلام کریں، ذکر و اذکار کریں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنے سارے گناہوں کی معافی اللہ کی بارگاہ میں طلب کریں۔ اور یہ آخری عشرہ جس سے جو چل رہا ہے، اس میں لازم اور ضروری یہ ہے کہ یہ عشرہ جہنم سے آزادی حاصل کرنے کا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس عشرے میں رو رو کر، معافی مانگ کر، توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں جنت کا سوال کریں اور جہنم سے آزادی حاصل کر لیں۔ ایک سوال یہ کہ شب قدر یہ کون سی رات ہے؟ لیلۃ القدر جسے شب قدر بھی کہتے ہیں، شب قدر کے حوالے سے آپ نے سماعت فرمایا کہ حدیث مبارکہ میں کتنی زیادہ فضیلت آئی ہے۔ اب شب قدر ہے کون سی رات، اسے بھی آپ نے سمجھنا ہے۔ تو آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے۔ یہ تو متعین نہیں کہ کون سی شب ہے، البتہ احادیث کریمہ میں یہ وارد ہوا ہے کہ ماہ رمضان المبارکہ کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو۔ لہذا ماہ رمضان المبارکہ کی جو طاق راتیں ہیں، جیسے 21، 23، 25، 27، 29، ان طاق راتوں میں ہم نے لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے، اور اس رات اللہ کی عبادت اور بندگی کرنی ہے۔ اگر ہم ان پانچوں راتوں میں اللہ کی عبادت کر لیں تو یقیناً لیلۃ القدر میسر آ جائے گی، اور لیلۃ القدر جو ہے وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ عبادت کرنے سے، اللہ کی رضا کی خاطر بندگی کرنے سے اللہ پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، ساری خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم عبادت کے اندر ان راتوں کو گزاریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ اور اگر ہمارے ذمہ قضا نمازیں ہیں تو ضروری یہ ہے کہ نوافل کے بجائے آپ قضاء عمری ادا کریں۔ ساتھ ہی ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی اس کی تعلیم دیں کہ جو نمازیں ہماری قضا ہو چکی ہے، ان نمازوں کو پڑھنے کا ہم اہتمام کریں، ان نمازوں کو ادا کرنے کی کوشش کرتے رہیں تاکہ ہماری قضا نمازیں صحیح طریقے سے ادا ہو جائے۔ اس لیے کہ جب تک یہ فرائض ادا نہیں ہوں گے، بندہ نوافل پڑھے گا تو اس کے نوافل بھی مقبول نہیں ہو سکتے۔ اس لیے سب سے پہلے لازم اور ضروری یہ ہے کہ ان مبارک راتوں میں ہم جو ہے قضاء عمری ادا کریں۔ اور اسی کے ساتھ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ارشاد گرامی ہے، بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے، ارشاد فرماتے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان شریف کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو، یعنی یہ مبارک رات ہے، اسے ہم نے تلاش کرنا ہے، آخری عشرے میں تلاش کرنا ہے۔ جیسے میں نے بھی عرض کیا کہ آخری عشرے کی
طاق راتوں میں جو 5 راتیں ہیں ان میں تلاش کریں۔ اگر ہم نے ان راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کیا، اس میں عبادت کی، اللہ کی بندگی کی، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بہت زیادہ انعام عطا فرمائے گا، گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ دوسری حدیث مبارکہ میں آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اکثر علماء کرام کی رائے یہ ہے کہ لیلۃ القدر جو ہے رمضان مبارکہ کی 27ویں شب میں ہے۔ اس کے اندر ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے امام الائمہ کاشف الغمہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف یہی ہے، اور الفاظ قرآن سے بھی اس طرح اشارہ ملتا ہے کہ لیلۃ القدر 27ویں تاریخ ہے۔ اب الفاظ قرآن سے اس کا اشارہ ملتا ہے، کیا مطلب؟ قرآن مقدسہ سے جس طریقے سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے یہ ثابت فرمایا کہ لیلۃ القدر 27ویں تاریخ ہی ہے، تو آئیے اسے سماعت کرتے ہیں، مگر اس سے پہلے لیتے ایک چھوٹا سا وقفہ، کہیں نہ جائے، دیکھتے رہیں ماہ رمضان کیسے گزارے۔